ومن نعمر ہو، موت کو کیوں یاد نہیں کرتے؟ انسان دن بدن موت کی طرف رواں دواں ہے، یہ بڑھاپا یہ بھی موت کا پیغام ہے۔ ومن نعمر ہو، اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں، ننکس ہو فی الخلق، اسے ہم پیدائش میں الٹا کر دیتے ہیں کہ باوجود قدرت کے اور طاقت کے وہ دوبارہ بچے کی طرح کمزوری کی طرف جاتا ہے۔ افلا یعقلون، کیا وہ عقل نہیں رکھتے کہ ہر چیز کو زوال ہے، عروج کے بعد زوال ہے، وہ فنا کی طرف جا رہے ہیں، وہ کیوں اس موت کی تیاری نہیں کرتے؟ اب کافروں کا رد ہے جو قرآن کو شعر کہتے ہیں، وما علمناہ الشعر، اور ہم نے اپنے محبوب کو شعر کہنا نہیں سکھایا، وما ينبغی لہ، اور نہ ہی ان کو یہ مناسب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے علم کے خزانے رکھتے ہیں، مگر آپ شعر گوئی یہ شاعر نہیں تھے، بلکہ آپ کا قرآن جو آپ نے پیش کیا وہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے، جس کا مقابلہ ممکن نہیں، اور علم اور معانی اور حکمت سے بھی بھرا ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو نصیحت ہے اور روشن قرآن ہے۔ لینذر من کان حیا، اس قرآن سے نصیحت کون پاتا ہے؟ کس کے دل منور ہوتے ہیں؟ فرمایا تاکہ یہ رسول ڈرائیں اسے جو زندہ ہو، من کان حیا، جس کا دل زندہ ہو۔ اے پروردگار ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، قرآن کی آیتیں سن کر ہماری زندگیوں میں اسلامی انقلاب آ جائے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر بات پوری ہو جائے اس لیے یہ قرآن نازل ہوا تاکہ کافر کل بروز قیامت عذر نہ کر سکیں۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے وہ مویشی پیدا کیے، وہ جانور پیدا کیے جس کو ہم نے خود بنایا ہے۔ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ جانور کو خود پیدا کرے، اس کو رنگ دے، اس کا سائز مقرر کرے، بلکہ چاہے جتنا بھی کھلایا پلایا جائے۔ کچھ جانور بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کھانے پینے کے باوجود ان پر وہ رنگ اور وہ خوبصورتی نہیں آتی جو بندہ چاہتا ہے۔ فہم لہا مالکون، جانور ہم نے بنائے اور ہم نے انہیں اس کا مالک کر دیا، بس یہ لوگ ان جانوروں کے مالک ہیں کہ شکر ادا نہیں کرتے۔ چھوٹا سا چیتا دیکھیں، یہ بچہ تو کیا، بڑے بڑے انسان اس کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ شکاری اگر چیتے پر قابو پاتا ہے تو بڑی مشکل سے، بسا اوقات ذرا سی غلطی ہو تو چیتا اسے مار دیتا ہے، مگر آپ دیکھیں اس کے مقابلے میں اونٹ کو دیکھیں، بیل کو دیکھیں، گائے کو دیکھیں، کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں کے لیے نرم کر دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ان بڑے بڑے بیلوں کو لے کر گزر رہے ہوتے ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ان جانوروں کو ان کے لیے نرم کر دیا، ان کے قابو میں دے دیا۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، بس ان جانوروں میں سے بعض پر وہ سوار ہوتے ہیں، جیسے گھوڑا ہے، اونٹ ہے۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور بعض جانوروں کو کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان جانوروں میں ان کے لیے کچھ فوائد بھی ہیں اور پینے کی چیز یعنی دودھ بھی ہے۔ افلا یشکرون، یہ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اتنی نعمتیں اللہ کی کھاتے ہیں اور نافرمانی بھی اللہ ہی کی کرتے ہیں۔ افلا یشکرون، کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ واتخذوا من دون اللہ آلہہ، مشرکین مکہ اور تمام مشرکوں کا رد کیا گیا، اور ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے جھوٹے خدا بنا لیے۔ لعلہم ینصرون، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ جھوٹے خدا، یہ بت ان کی مدد کر سکیں گے اور ان کی مدد کی جائے گی۔ لا یستطیعون نصرہم، یہ جھوٹے خدا انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، وہ ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ یہ تو پتھر اور لکڑی کے بے جان بت ہیں۔ وہم لہم جند محضرون، اور یہ تمام بت ان کے لیے لشکر ہو کر حاضر کیے جائیں گے، اور ان مشرکوں کے ساتھ یہ بت بھی جہنم میں جائیں گے۔ فلا یحزنک قولہم، اے محبوب آپ کو ان کی باتیں رنجیدہ نہ کریں، آپ ان کی باتیں سن کر رنج نہ کریں۔ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ایک ایک برائی کی ہم انہیں سزا دیں گے۔ اولم یر الانسان، انسان غرور کرتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے، اپنی کمزوری تو دیکھے، انسان کس قدر بے بس ہے، وہ پیدائش میں بھی اس کی مرضی نہیں چلتی، اللہ نے چاہا تو اسے پیدا کر دیا۔ اولم یر الانسان، کیا انسان نے نہ دیکھا، انا خلقناہ من نطفۃ، بے شک ہم نے انسان کو نطفے سے، ایک حقیر پانی کی بوند سے اور قطرے سے پیدا کیا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اس کے باوجود وہ کھلا جھگڑالو ہے، اپنی حقیقت بھول گیا، ہم سے جھگڑا کرتا ہے۔ ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، ایک کسی انسان کی بوسیدہ پرانی ہڈی لے کر آیا، وہ اس قدر بوسیدہ تھی کہ جب اس پر ہاتھ پھیرتا تو ہڈی کے ذرات گرتی، تو وہ ہاتھ پھیرتا جاتا اور حضور سے کہتا جاتا، کیا آپ کا رب اس
ذرے کو بھی دوبارہ زندہ کر دے گا، اس ہڈی کو بھی دوبارہ زندہ کر دے گا. تو فرمایا یہ انسان ہم سے جھگڑا کرتا ہے، ہمارے بارے میں بحث کرتا ہے، ہماری قدرت پر وہ کلام کرتا ہے، اپنی حیثیت کو بھول گیا. وہ ضرب لنا مثلا، اور ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے. وہ نسی خلقہ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ اس کی حیثیت کیا ہے. قال، اور کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اسے وہی رب زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا، جس نے پانی کے قطرے سے پورا انسان بنا دیا، وہ مٹی کے ذرات سے دوبارہ انسان بنانے پر قادر ہے. وہو بکل خلق علیم، اور وہی ہر پیدائش کو اور ہر مخلوق کو جاننے والا ہے. اب سوچیں، سورہ یاسین شریف شاید ہزاروں مرتبہ ہم نے پڑھی ہو، سنی ہو، مگر آنسو ہمارے آنکھوں سے پڑھتے وقت نہیں نکلتے، ہمارے دل یاسین شریف پڑھ کے لرزتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم اس کے معنی اور مطالب اور مفہوم سے دور ہیں. نفس و شیطان نے اور دشمنان اسلام نے ہمیں قرآن سمجھنے سے دور کر دیا. روزانہ جو شخص یاسین پڑھتا ہو اور اس کے معنی کو سمجھتا ہو، بتائیے وہ گناہ کر سکتا ہے؟ جس کا دل سورہ یاسین سے منور ہو اور روزانہ وہ یہ سبق پڑھتا ہو کہ جہنمیوں کا یہ حشر ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا اے جہنمیوں، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ شیطان کی بات نہ ماننا؟ جب وہ اس آیت کو روزانہ پڑھے گا تو کیا اس آیت کو پڑھنے کے بعد اور اس آیت کے نور سے منور ہونے کے بعد کیا وہ شیطان کی فرما برداری کر سکتا ہے؟ تو دشمنان اسلام نے جب یہ دیکھا کہ قرآن بے حیائی کے خلاف بہت بڑی دیوار ہے، قرآن مسلمانوں کو کفر سے، شرک سے، گناہوں سے اور بے حیائی سے روکنے والا ہے، تو دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دیا. آج لاکھوں مسلمانوں میں کوئی ایک ہوگا جس نے الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن سمجھ کر ختم کیا ہوگا. یہ قرآن تو ایسا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دلوں کا زنگ لگ جائے تو اس کا علاج قرآن کی تلاوت ہے، مگر جب سمجھیں گے تو قرآن کی تاثیر دل پر ایسی اثر کرے گی کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، وہ ذات، وہ رب جس نے تمہارے لیے سبز، اخضر مانے سبز، گرین درخت سے نارن آگ کو پیدا کیا. ایک تو یہ کہ ہم لکڑی کو جلاتے ہیں کہ وہ لکڑی آگ کا ایندھن ہے، جی لکڑی جب تک باقی ہے آگ جلتی رہے گی، اور جب لکڑی راکھ بن جائے گی تو آگ بجھ جائے گی. دوسری بات یہ کہ عرب لوگ جب سفر پر جاتے ہیں تو وہاں جنگلات میں دو درخت پائے جاتے ہیں، مرخ میم رے خے مرخ، اور عفار عین فا الف را. یہ دو درخت ایسے تھے کہ ان کی ٹہنیوں کو اگر توڑا جائے تو ان سے ایک لکوڈ بہتا تھا، اور ان ٹہنیوں کو جب رگڑا جائے تو اس سے آگ پیدا ہوتی. اب بظاہر دیکھنے وہ پانی محسوس ہوتا، درخت بھی ہے اور اس کی ٹہنی ہے، سبز ہے، اس سے پانی گر رہا ہے اور اللہ کی قدرت اس میں آگ پیدا ہوتی. بعد کے سائنسدانوں نے تحقیق کی تو انہوں نے کہا کہ یہ اس جو لکوڈ گرتا تھا وہ ایسا لکوڈ ہوتا تھا جو آگ پیدا کرنے والا ہوتا، جیسے گندک ہے، جیسے ماچس کے اوپر ایک ایسا مادہ لگا ہے کہ جب ہم اس کو رگڑتے ہیں تو اس سے آگ پیدا ہوتی ہے. تو کہا اس طرح تھا. لیکن ہم یہ سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو کہ اس میں ایسا مادہ گرتا ہو کہ جو آگ پیدا کرتا ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ درخت تو زمین پر ہے اور زمین میں تو پانی ہے، وہ درخت جس کا کام ہے پانی کو جذب کرنا، اس کے اندر یہ مادہ پیدا کرنے والا کون ہے، اس میں طاقت دینے والا کون ہے؟ تو مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. تو تمہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ، پھر تم اس درخت سے توقدون، آگ روشن کرتے ہو. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کیا وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو بنایا اور ہزاروں لاکھوں مخلوقات پیدا کی، یہاں تک کہ انسان کے اعضاء پر غور کیا جائے تو انسان کا ایک عضو ہے آنکھ. ڈاکٹر میڈیکل سائنس کا ایک پورا شعبہ آنکھ کے متعلق الگ ہے. ENT کان، گلے اور ناک پر تحقیق کرنے کا شعبہ الگ ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ آنکھ پر وہ تحقیق کرتے کرتے صدیاں گزر گئیں، کوئی سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے مکمل طور پر آنکھ کو سمجھ لیا. یہ تحقیقات اور ریسرچ کر ہی رہے ہیں. صرف انسان ایک مخلوق ہے، اس کی ایک آنکھ ہے، اس کے اوپر ہزاروں لاکھوں کروڑ روپے خرچ کیے گئے تحقیق پر. اس کے باوجود بھی آج بھی ریسرچ جاری ہے. رب العالمین نے مخلوق کو پیدا کیا اور اس میں وہ طاقتیں، وہ صلاحیتیں دی کہ انسان اس پر غور کرے تو وہ غور کر کے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو پا لیتا ہے. اولیس الذی خلق السماوات والارض، وہ رب جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، بقادر علی ان یخلق مثلہم، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ ایسی مخلوق دوبارہ پیدا کر دے؟ بالکل قادر ہے. تو اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ کافروں کو سمجھ میں نہیں آتا؟ قیامت ضرور آئے گی اور پھر انہیں دوبارہ اٹھنا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں. بلا، ہاں کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہی بہت پیدا کرنے والا، بہت جاننے والا ہے. سورہ یاسین شریف کو جس نیت سے پڑھی جائے
جس حاجت کی نیت سے آپ پڑھیں اور پھر اس کے بعد دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حاجت کو پورا فرماتا ہے. خاص طور پر سورہ یاسین شریف جب اس نیت سے پڑھیں اور اس آیت پر پہنچیں، آیت نمبر 82، جب کن آئے، کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. اس وقت وہ نیت کرے اور دل میں یہ کہے پروردگار تو تو قادر ہے، تیرے لیے تو کوئی چاہت مشکل نہیں ہے، اے پروردگار تو کرم کر دے اور میری مشکل کو آسان کر دے. انشاءاللہ اس کی مشکلات آسان ہو جائیں. انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا حکم تو صرف یہی ہے، اس کے لیے دنیا بنانا اور دوبارہ پیدا کرنا تمہیں بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ کن، تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ، پس پاک ہے وہ رب، بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے. حقیقی مالک اور حقیقی بادشاہ صرف وہی ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یاسین شریف کا آخر میں بھی یہی پیغام ہے کہ لوگوں تم رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اسی رب کی